میرا نام فاطمہ ہے، میں ایک نرس ہوں۔ I'm talking unity here. I'm not saying we're better than the rest, or the rest is better on the test. We're just talking quality time here. That's why we're saying listen to Mine O Mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101 FM. I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. السلام علیکم تمام پاکستان کو، اس امید، اس دعا اور اس خواہش کے ساتھ کہ جہاں کہیں بھی ہماری آواز سنی جا رہی ہے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خوش باش ہیں اور فٹ فاٹ ہیں۔ سبھی سامعین کو سونیا خان کی طرف سے سلامتی کی دعا اور خوش آمدید کہیں گے آپ کو FM 101 کے لاہور اسٹوڈیوز میں آواز فاؤنڈیشن کے ایک بہت ہی بہترین اویئرنیس پروگرام کے ساتھ۔ اور میں کہا کرتی ہوں کہ آواز فاؤنڈیشن کی آواز کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں اور لے کر آئے ہیں آج بھی بہت ہی اہم معاشرتی امور کے اوپر بات چیت۔ اور یہ بات چیت جو ہے وہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتی، ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں کچھ مہمان جو پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے تعلیمی امور کو لے کر مسائل کو اور ان کے پاسبل سولوشنز کو ہمارے ساتھ مل کر کرتے ہیں ڈسکس۔ کیا ہو رہا ہے تعلیم کی راہ میں، جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ ترقی کے سفر پر گامزن ہونے کے لیے، بچیوں اور خواتین کی تعلیم کا راستہ ہموار کرنے کے لیے کون کون سے اقدامات ہماری گورنمنٹ اور ہمارے معاشرے میں موجود جو سماجی کارکن ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ قدم جو ہیں وہ دھیرے دھیرے ہمیں کامیابیوں کی بلندیوں کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ یقیناً بہت سارے چیلنجز کا سامنا بھی اس سلسلے میں ان سماجی کارکنوں کو اور گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن آف کورس جب ہم اور آپ سب مل کر اس قدم پر اس منزل کی طرف گامزن ہوں گے، قدم سے قدم ملائیں گے، کندھے سے کندھا ملائیں گے، تو یقیناً وہ وقت اور وہ دن دور نہیں ہوگا جب پاکستان انشاءاللہ ترقی کی بلندیوں کو چھو جائے گا۔ سامعین، جیسے کہ ہم نے 8 مارچ 2021 کو خواتین کا عالمی دن منایا، اور اس سلسلے میں خواتین کے جتنے بھی حقوق ہیں انہیں ہم نے ڈسکس کیا، اور خاص طور پر جب ہم مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، سماجی فلاح و بہبود، معاشرتی نظم و ضبط، سیاست، معاشی استحکام اور دیگر شعبوں میں خواتین کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ اور کیوں نہیں جناب، روئے زمین پر عورت ہر روپ اور ہر رشتے میں عزت وقار کی علامت، وفاداری اور ایثار کا پیکر سمجھی جاتی ہے۔ انسان کسی بھی منصب اور حیثیت کا حامل ہو، زندگی کے سفر میں کسی نہ کسی مرحلے پر کسی خاتون کا مرہون احسان ضرور ہوتا ہے، اور کہتے ہیں نا کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ صنف نازک جنہیں کہا جاتا ہے ان میں ایک ناقابل تسخیر طاقت موجود ہوتی ہے۔ عورت اپنے آہنی ارادوں اور انقلابی عزم و ہمت کا پیکر ہونے کے باوجود وسیع القلبی، شفقت و مہربانی اور درگزر جیسی خصوصیات کا بھی مجموعہ ہوتی ہے، اور یہ خاص خطہ اراضی یا کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں، بلکہ ہر عورت کے اجزائے ترکیبی ہیں۔
لیکن جناب ان تمام خوبیوں سے بھرپور استفادہ اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب عورت کو اس کے بنیادی حقوق دیے جائیں، جن میں پہلا حق ہے اس کی تعظیم اور تکریم کا، جبکہ دوسرا حق ہے تعلیم کا۔ تو آئیے ہم اور آپ سب مل کر یہ عہد کریں کہ عورتوں کے حقوق کو ہم انسانی حقوق سے کم نہ سمجھیں، اور بچیوں اور عورتوں کی راہ میں، ان کی تعلیم کی راہ میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں انہیں ہم اور آپ مل کر دور کریں۔ امنگ آواز فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک بہت ہی اسپیشل پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت جنوبی پنجاب کے 14 ڈسٹرکٹ میں 14 گرلز چیمپئن ہیں، جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے خود بھی حالات اور معاشرے کا مقابلہ کیا اور اپنا بنیادی اور آئینی حق حاصل کیا۔ اور اب یہ خواتین اپنے اپنے ڈسٹرکٹ میں لڑکیوں کی معیاری ثانوی تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ جی ہاں جناب، یہ 14 ڈسٹرکٹ جس میں موجود ہیں 14 گرلز چیمپئنز، اور انہی چیمپئنز میں سے ایک چیمپئن کا پیغام اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کا یہ سفر کیسے جاری رکھا اور اتنے مشکل حالات کے باوجود کیسے خود تعلیم حاصل کی، اور اب جو بچیوں کی ثانوی معیاری تعلیم کے لیے وہ کوششیں کر رہی ہیں، وہ کوششیں کس طرح کر رہی ہیں اور ان کے کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ تو آئیے سنیے تحریم بطول کی کہانی، امنگ چیمپئن خانیوال ڈسٹرکٹ۔ السلام علیکم، میرا نام تحریم السلام علیکم، میرا نام تحریم بطول ہے اور میرا تعلق ضلع خانیوال سے ہے۔ میں خانیوال میں آواز سی ڈی ایس کے ساتھ گرلز ایجوکیشن پہ کام کرتی ہوں، جو میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہر بچی کم سے کم سیکنڈری تک تعلیم حاصل کرے، اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ہمارے خانیوال میں شہر میں تو حالات بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت بہتر ہیں، لیکن جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جو ماحول ہے، یہاں پہ زیادہ تر ذمہ دار لوگ رہتے ہیں، اور جو غریب طبقہ ہے وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجنے کے بجائے ان سے چائلڈ لیبر کرواتے ہیں، گھروں میں کام کے لیے بھیج دیتے ہیں، جہاں سے انہیں آرام سے 2000-3000 مل جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہاں پر تعلیم کا ماحول کچھ خاص بہتر نہیں ہے۔ ارد گرد کے علاقوں میں وہاں کام کی بہت ضرورت ہے، اور میں آواز کے ساتھ مل کر پہلے بھی کام کر رہی ہوں۔ میں اس حوالے سے آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ جو بچیوں کو ماہانہ وظیفہ 1000 روپیہ انہوں نے لگایا ہے، لیکن وہ 3 مہینے کے بعد دیتے ہیں، اگر وہی ماہانہ وظیفہ انہیں ہر مہینے اور بڑھا کر دیا جائے، 2000-3000 تک دیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ والدین اپنی بچیوں کو بجائے کسی کے گھر کام کرنے کے لیے بھیجیں، وہ انہیں اسکول بھیجیں گے۔ اور وہ یہ جو تعلیم مفت کا نعرہ ہم ہر جگہ سنتے ہیں گورنمنٹ کا کہ تعلیم مفت اور ہر بچی تعلیم حاصل کرے گی، ہر بچہ تعلیم حاصل کرے گا، تو میرے خیال میں تعلیم کے لیے صرف کتابیں ہی نہیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے، پنجاب گورنمنٹ سے، بیکاز میرا تعلق پنجاب سے ہے، تو پنجاب گورنمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اسکول میں بچیوں کو یونیفارم بھی فری دیں، اور کم سے کم ان بچیوں کو جو ڈیزرونگ ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتی، ایک ایسا کوٹا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مینجمنٹ، اسکول مینجمنٹ سے رابطہ کر کے یونیفارم، ان کے شوز اور اپنی باقی چیزیں ڈسکس کر سکیں۔ یہاں پر بکس بھی بچوں کو مکمل نہیں دی جاتی، وہ بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ کچھ بکس ہمارے پاس اویلیبل ہیں، کچھ آپ مارکیٹ سے خریدیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو 2000-3000 پہ کام پہ بھیجیں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اسکول کیسے بھیجیں گے جب انہیں صرف اسکول کے نام پر، مفت تعلیم کے نام پر صرف انہیں کتابیں، آدھی کتابیں دی جائیں گی، اور ان کا یونیفارم اویلیبل نہیں ہوتا، ان کے لیے شوز نہیں ہوتے، باقی جو کاپیاں وغیرہ انہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتی۔
تو ہم اس ریشو کو بڑھا نہیں سکتے گرلز ایجوکیشن کو. تو میں یہ اپیل کرتی ہوں, ریکویسٹ کرتی ہوں اپنی گورنمنٹ سے آپ کے پروگرام کے تھرو کہ پلیز ہمارے خانیوال پہ, ضلع خانیوال پہ خاص طور پہ, کیونکہ میرا تعلق خانیوال میں ہے تو میں گرلز ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہوں. میں نے اس کو گھر کچھ علاقوں میں جو میں جا سکی ہوں, جہاں تک میری رسائی ممکن ہے, میں وہاں تک گئی ہوں. تو مجھے جو مین مسئلہ نظر آیا ہے گرلز ایجوکیشن میں, جہاں کی بچیاں کیوں اسکول نہیں جا رہی, تو وہ میرے خیال میں یہی سب سے بڑا ایشو ہے کہ مفت تعلیم کے نام پر جو بچوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ جی آپ مفت تعلیم ہے اور آپ اسکول آئیں. کیسے آئیں بچے جب ان کے پاس یونیفارم نہیں ہے؟ ٹیچر انہیں کلاس میں لائن میں سے باہر نکال دیتی ہیں کہ جی آپ نے گھر کے کپڑے پہنے ہیں, آپ نے چپل ٹوٹی ہوئی پہنی ہوئی ہے, تو وہ بچہ ڈسہارٹ ہی ہوگا نا, وہ نیکسٹ ڈے اسکول کیسے آئے گا؟ سو اس طرف پلیز 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 گورنمنٹ کو توجہ کی ضرورت ہے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. السلام علیکم. اور جناب ہمارے ساتھ موجود تھیں تحریم بطول, اور ان کا تعلق جو ہے وہ ضلع خانیوال سے ہے, اور امنگ چیمپئن ہیں آپ, اور آپ اپنی ڈسٹرکٹ کے جو حالات ہیں وہ ہمارے ساتھ, ہمارے سننے والوں کے ساتھ شیئر کر رہی تھیں, جس میں انہوں نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا کہ پاکستانی قوانین کے مطابق, پاکستان کے لاز کے مطابق, پاکستان کا ہر بچہ جس کی عمر 16 برس تک ہے اسے لازمی اور مفت تعلیم جو ہے وہ مہیا کی جائے گی. تو تعلیم جو ہے وہ صرف ہوائی نہیں ہوتی, آف کورس تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے فزیکل ریسورسز جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں, جس میں کتابیں, نوٹ بکس, بستہ, یونیفارم, جوتے, اور آف کورس جب آپ ٹریول کر کے اسکول تک جا رہے ہیں, آپ ٹانگے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں, آپ رکشے پہ بیٹھ کر جا رہے ہیں, یا وین پر بیٹھ کر جا رہے ہیں, تو آپ کو فائنینشلی بھی اتنی اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ خرچ کر کے کرایہ دے کر جا سکے. تو یہ ساری وہ امپلیکیشنز ہیں جو کسی بھی ایک فیملی کو یا کسی بھی ایک بچی کو تعلیم کے سفر سے منقطع کرنے کے لیے, الگ کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. تو تحریم جو کہ امنگ چیمپئن ہیں ڈسٹرکٹ خانیوال کی, انہوں نے ان ایشوز کو اٹھایا, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ امنگ چیمپئنز جو کہ پنجاب کی 14 ڈسٹرکٹس میں اپنی اپنی ڈسٹرکٹ کے مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے وہاں پر ایڈوکیسی بھی کر رہی ہیں, موٹیویشن بھی دے رہی ہیں, وہاں کے پیرنٹس کو بھی انکریج کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اور اساتذہ کو اور جو اسکول وہاں پر موجود ہیں ان کی ٹیمز کے ساتھ بھی ڈسکشنز کر رہی ہیں تاکہ وہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جب وہ مفت تعلیم کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی سرکاری اسکول ان علاقوں میں موجود ہیں انہیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کتابیں اور باقی جو چیزیں ہیں متعلقہ جو کہ کسی بھی بچے کو اسکول میں ریگولر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پر موجود ہیں یا نہیں. ایک بہت ہی اسٹرانگ مانیٹرنگ سسٹم اس سلسلے میں تشکیل دینا چاہیے تاکہ اگر وسائل کی وہاں پر کمی ہو تو اسے آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اسے ریزالو بھی کر سکیں. ویل ڈیئر لسنرز, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصرہ جن کا تعلق ہے راجن پور ڈسٹرکٹ سے, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آواز فاؤنڈیشن کی 14 ڈسٹرکٹس ہیں جن کو وہ ایک ماڈل ڈسٹرکٹ کے طور پر لیتے ہیں, اور ہر اس ڈسٹرکٹ میں ایک امنگ چیمپئن موجود ہیں جنہوں نے بہت جدوجہد کے ساتھ تعلیم کا سفر جو ہے وہ جاری رکھا, خود تعلیم حاصل کی, اور اب وہ دوسری بچیوں کی تعلیم کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں. سو ناصرہ ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ راجن پور سے, آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ راجن پور میں امنگ چیمپئن ہونے کا جو ان کا سفر ہے وہ کیسا چل رہا ہے, اور ان کا کام ابھی تک جو ہے وہ کتنی کامیابیاں لا چکا ہے, اور مزید کیا مشکلات ہیں. السلام علیکم, میرا نام ناصرہ پروین ہے اور میں ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹ راجن پور سے بات کر رہی ہوں. آج کی عورتوں کے عالمی دن کے حوالے سے میں نے جو ایک میسج اور ایک پیغام اپنی پوری دنیا کو دینا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب تک تعلیم کو عورت کے لیے خاص نہیں کیا جائے گا تب تک کوئی بھی معاشرہ بہتر سے بہترین نہیں ہوگا. اور تعلیم مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہے لیکن عورت کے لیے بے حد ضروری ہے. اس کی ریزن, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پڑھی لکھی ماں, ایک پڑھی لکھی بہن اور ایک پڑھی لکھی بیٹی بہت ہی عمدہ طریقے سے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ غربت کے بھی خاتمے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے. آج کے اس ترقی یافتہ دور میں شانہ بشانہ جو ہے نا کام کیا جا رہا ہے,
جس میں عورتیں بھی ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوا رہی ہیں. خاص کر دیہاتوں میں رہنے والی جو ہماری بچیاں ہیں, جو ہماری مطلب لڑکیاں ہیں, ان کے لیے میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ بھی ان کی تعلیم کے لیے بہتر اقدامات کیے جائیں. ان میں اگر مطلب ساؤتھ پنجاب کو اگر دیکھا جائے تو اس کا لٹریسی ریٹ خاص طور پہ ضلع راجن پور کا بہت زیادہ لو ہے. تو اس میں میری سجیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا جو دیہات میں جو ہماری بچیاں ہیں جو پرائمری تک تو تعلیم حاصل کرتی ہیں, لیکن ان کو سٹی میں اسکول آنے جانے کے لیے بہت زیادہ مسائل کا جو ہے نا وہ شکار ہیں. اگر ہم ان کے پیرنٹس سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے تو دوسرے گھر میں جانا ہے, کام کون کرے گا, اور دوسرا ہمارے جو ہے نا اتنی غربت ہے, ہم کس طرح سے ان کو روزانہ لے کے آئیں جائیں, سیکیورٹی تھریٹس ہیں یہ وہ, مطلب ان کے سامنے ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ہمیں لیکچر دے دیتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ حکومت کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے ڈسٹرکٹ لیول پر, اور بچیوں کے لیے خاص طور پہ جو مطلب سیکنڈری ایجوکیشن والی بچیاں ہیں ان کے لیے کوئی یہ اپنا تعلیم کے حوالے سے کوئی فنڈ جو ہے نا وہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ میں بنایا جائے, فنڈ دینے کا کوئی ایسا طریقہ کار جس سے ان کو منتھلی جو ہے نا وہ پے کیا جائے, تاکہ ان کو آنے جانے میں اگر کسی اس کا جو ہے نا گاڑی وغیرہ کا ارینج کرنا ہو, اور خاص طور پہ کچھ ایسے رولز بنائے جائیں جس میں ان بچیوں کو اسکول تک آنے جانے کا مسئلہ نہ ہو. اور کمیونٹی میں اور جناب ہمارے ساتھ موجود تھی ناصرہ, ضلع ڈسٹرکٹ راجن پور سے, اور بہت ہی میرے خیال میں وہی بات ہے کہ جو لوگ فیلڈ میں کام کرتے ہیں, جو لوگ کمیونٹی کے ساتھ ڈائریکٹ انوالوڈ ہوتے ہیں, وہی صحیح انسائٹ دے سکتے ہیں کہ حقیقت میں مسائل ہیں کیا اور ان مسائل کا پاسبل سولوشن کیا ہے. تو ناصرہ نے بھی تحریم کی طرح کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو ریپیٹ دا مین پوائنٹ دیٹ شی ہائی لائٹڈ, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کسٹمائزڈ اپروچ ہو, ہر علاقے کے مسئلے کو علیحدہ سے دیکھنا چاہیے اور ایز اے یونیک پرابلم اس کے سولوشنز بھی پریزنٹ کرنے چاہیے. ایک جنرلائزڈ اپروچ بعض دفعہ ہر علاقے کے لیے سکسیسفل نہیں رہتی. تو راجن پور ڈسٹرکٹ میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کا ہے, پروٹیکشن کا ہے, اور چونکہ یہ پنجاب کی سب سے دور دراز کی ڈسٹرکٹ ہے اور اس وجہ سے وہاں پر جو ترقی کی ہوائیں ہیں وہ بھی بڑی دیر تک پہنچتی ہیں, بلکہ نہیں پہنچتی. تو اگر ہم راجن پور سٹی اگر جائے تو لاہور کے مقابلے میں ہمیں وہ ایک بڑی ہی پسماندہ بستی نظر آئے گی. تو آپ خود سوچئے کہ اگر ہم راجن پور سٹی کے دائیں بائیں جو مزید دیہات ہیں وہاں چلے جائیں تو وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی. تو ناصرہ اور تحریم, ہم آپ دونوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ دونوں نے یہ بہت اہم گفتگو کی اور ہمارے سننے والوں کو بتایا کہ ہماری جو پنجاب کی تمام ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر بچیوں کی تعلیم کو لے کر, خاص طور پر بچیوں کی سیکنڈری ایجوکیشن کو لے کر کیا مسائل ہیں اور ان کے کیا حل ہو سکتے ہیں. I have my faith in you, just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too, even though I cannot resist her truth. I have a faith in my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM.
talking unity here. I'm not saying we're better than the rest, or the rest is better on the test. We're just talking in quality time here. That's why we're saying listen to Mine O Mine here. The station. Desperation. Escalation. Deep driving frustration. Looking for a reason to bring together my nation. You and we. Going 101 FM. Alright, dear listeners, welcome back. This is Sonia Khan. You're tuned into FM 101 और आप FM 101 के लाहौर स्टूडियो से इस वक्त हमारा बहुत ही बेहतरीन और स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम सुन रहे हैं आवाज़ फाउंडेशन के तावन से। और इस प्रोग्राम का मकसद बच्चियों की तालीम को प्रमोट करना और बच्चियों की तालीम के रास्ते में हाइल रुकावटों को डिस्कस करना और उनके सोल्यूशंस को प्रेजेंट करना है। वेल, डियर लिसनर्स, कहते हैं कि सेहतमंद औरत सेहतमंद मुआशरा, तालीम याफ्ता औरत तालीम याफ्ता मुआशरा। और कहते हैं कि एक मर्द को अगर तालीम दी जाए तो वो सिर्फ शायद उसकी अपनी ही जिंदगी को संवारती है, लेकिन अगर एक औरत को तालीम दे दी जाए तो औरत की आने वाली कई नस्लें जो हैं वो संवर जाती हैं। आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से भी बात करें तो इसका मकसद ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम, बाहमी हमांगी, तालीम निस्फ़ा और दीगर ऐसे मसाइल की आगही और रोकथाम करना है। इसका आगाज़ 8 मार्च 1907 में न्यूयॉर्क से हुआ। औरत की इज्जत, उसकी खुशी, उसकी सेहत, उसकी राय, उसकी फैसला साजी में शमूलियत, उसकी तालीम, ये सब उसके बुनियादी हकूक़ हैं जो उससे हासिल होने चाहिए। वेल डियर लिसनर्स, इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं एक बहुत ही अच्छे मेहमान, एक बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी जो कि समाजी वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं और बच्चियों की तालीम के हवाले से उनकी खातिर खा खिदमात हैं। उनको अपने प्रोग्राम में हम खुश आमदेद कहेंगे और उनसे अपनी बातचीत का भी आगाज करेंगे। जनाब अरशद सुलेरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरशद साहब, क्या हाल है आपके? जी अरशद साहब, जैसे कि आप अभी सुन भी रहे थे और आप जानते हैं कि बदकिस्मती से जो तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं 15 रोज के लिए और कोविड-19 की ये तीसरी लहर, इसने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासर किया है। आप समाजी वर्कर होने की हैसियत से माशरे के साथ जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ बहुत राब्ते में रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। हमारे सुनने वालों को ये बताइएगा कि मुसलसल पिछले साल से कोरोना की वजह से स्कूलों की बंदिश ने बच्चों की तालीम और खास तौर पर लड़कियों की तालीम को किस हद तक मुतासिर किया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मदऊ किया। कोविड-19 की जो तीसरी लहर है, इससे पहले जो कोविड-19 ने सारे इंसानों की जिंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है, स्पेशली वो लोग जो देहातों में या अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी जिंदगी पर तो दूरस असरात मरतब हुए हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चियों की तालीम के सिलसिले में। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है ये बहुत सारा देहाती और नीम कस्बाती इलाका है, जहाँ पहले ही जो वालिदैन हैं बच्चियों को मैट्रिक या 8 क्लास के बाद पढ़ाना नहीं चाहते। तो जो तालीमी तसलसल के ब्रेक होने की वजह से बहुत सारे मसाइल बढ़े हैं, ड्रॉप आउट की रेशो बढ़ गई है और चूंकि गुर्बत के बाद वालिदैन क्या करते हैं, बच्चों को चाइल्ड लेबर में इस्तेमाल कर रहे हैं या डोमेस्टिक वर्क में एंगेज कर लिया गया है। फिर इसके और असरात ये मरतब हुए हैं कि अर्ली मैरिज का रुझान बढ़ा है, कम उम्र की शादियों का रुझान बढ़ा है और इसकी वजह से सेहत और नफ्सियात के मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस तरह आबादी बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो कोविड-19 ने जहाँ कम उम्र की शादियों का रुझान और इसके दूसरे साथ जो आबादी के मिसाल पे बढ़े हैं, बहुत सारे यानी लोगों की सेहत को यानी बच्चों स्पेशली जो बच्चों की जो तालीमी तसलसल था उसको बुरी तरह मुतासर किया। सही। तो जैसे कि ये स्प्रिंग ब्रेक अभी अनाउंस कर दी गई है, हम जानते हैं सर, अगर हम कोविड-19 की दूसरी लहर की बात करें, जो पुराना लॉकडाउन का हमने फेज गुजारा है, उसके बाद 10,000 प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बंद हो गए वसाइल की कमी की बिना पर और 7 लाख जो असातिज़ा हैं वो जॉबलेस हो गए, बेरोजगार हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह हमारा जो एक सोशो इकोनॉमिक एलिमेंट है माशरे का वो मुतासिर होगा इस फैसले से?
جی بالکل، آپ نے جیسے فگرز میں بتایا ہے، اس وقت سر میں کوئی 1.25 لاکھ کے قریب پرائیویٹ اسکولز ہیں، اور اس میں ملین کے حساب سے لوگ، اساتذہ اور دوسرے جو ایڈمنسٹریٹو لوگ سے وہ وابستہ ہیں. ان کے لوگوں کی زندگیوں میں بڑے برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. اس میں ایسے بھی لوگ تھے جن کی جاب چلی گئی، اور میں جیسے بات کر رہا تھا کہ ہم جس ایریے میں رہتے ہیں وہاں روزانہ اجرت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ان کی اس طرح وہ تسلسل روزگار کا برقرار نہیں رہا. تو اس کی وجہ سے جو افلاس اور غربت کی وجہ سے ان کی صحت اور ان کی جو نفسیاتی زندگی، اس پہ بہت برے اثرات مرتب ہوئے ہیں. ابھی تک لوگ اس سیکنڈ لہر سے نکل نہیں پائے تھے کہ یہ دوسری لہر جو اسکول، جو تیسری ویو جو کووڈ-19 کی آئی ہے، جس میں یہ اسکولوں کو کچھ روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے. جی بالکل. جی برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں بچوں پہ، اسپیشلی ان کی تعلیمی تسلسل کا جو بریک ہوا ہے نا. جی میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے یہ ہمیشہ جب مشکل وقت آتا ہے، جب کوئی سانحہ ہو یا کوئی بھی ایسی صورتحال ہو، تو اس کا سامنا بہت ڈٹ کر کرتی ہے. اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت ہی ایک انپریڈکٹیبل سینیریو میں سروائیو کر رہے ہیں. کبھی اسکول کھل رہے ہیں، کبھی اسکول بند ہو رہے ہیں، کبھی آن لائن سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے، کبھی فزیکل کلاسز کو. تو یہ آف کورس اٹس اے بگ چیلنج. اور یہ نہ صرف بچوں کو بلکہ جو ان کی مائیں ہیں، جو ان کے اساتذہ ہیں، جو گھر کے دیگر تمام افراد ہیں، ان سبھی کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے. تو کووڈ-19 جیسے وبائی امراض یا قدرتی آفات کی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر فرد کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے نا، خاص طور پر ان افراد کی جو کہ سوشل ویلفیئر یا سوشل چینج کے لیے کام کرتے ہیں، فلاح و بہبود کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. تو آپ کے مطابق اس وقت جو موجودہ ایک دور ہم دیکھ رہے ہیں، کس قسم کے انتظامات حکومتی اور انتظامی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو بچوں کی پڑھائی کے ساتھ جڑے مسائل ہیں اور پڑھائی کا جو تسلسل ہے اس کو قائم رکھا جا سکے؟ آپ کیا سجیشنز دیں گے اس سلسلے میں؟ جی میں سمجھتا ہوں، جیسے میں نے پہلی اپنے آپ کے سوال کے جواب میں بھی یہ بتایا کہ ہمارا تعلق جو کہ نیم قصباتی اور دیہاتی علاقوں سے ہے، بہت سارے اپنا ایسے والدین بھی ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ بیسڈ ڈیوائس نہیں ہے. اور عام طور پر پچھلے سیکنڈ ویو میں ایسا ہوا تھا کہ آن لائن ایجوکیشن شہروں کے بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئی. دیہاتی ایریوں میں کیا یہ جانا چاہیے کہ بچوں کو ان کا ہوم ورک ان کے گھر تک پہنچانے کا کوئی انتظام کیا جانا چاہیے. اگر کسی کے پاس ایسے ڈیوائس نہیں ہے تو الٹرنیٹو انتظام کیا جانا چاہیے. ٹیلی ویژن جو ٹیلی تعلیم کا جو سلسلہ تھا اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ مکمل حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے جو ڈیلی ڈائری یا اسکول ورک تھا وہ ہفتہ میں 1 روز 2 روز 3 روز یا ویکلی بیسس پہ جیسے بھی ممکن ہو بچوں کے گھروں تک پہنچایا جائے تاکہ وہ تعلیمی تسلسل یا ان کا رجحان تعلیم کی طرف رہے. صحیح. تو آپ نے یعنی اپنے الفاظ سے یہ سجیشن دی ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں کو علیحدہ علیحدہ سطح پر ڈیل کرنا چاہیے. شہری علاقوں میں جہاں پر لوگوں کے پاس موبائل فونز اور انٹرنیٹ کی سہولت ذرا بہتر دستیاب ہوتی ہے اور وہ آن لائن کلاسز کو پرسیو کر سکتے ہیں، لیکن دیہی علاقوں میں جہاں اس سلسلے میں مسائل پائے جاتے ہیں وہاں پلان اے بھی ہونا چاہیے. اگر تو آن لائن سسٹم جو لوگ فالو کر سکتے ہیں وہ کر لیں، لیکن جو نہیں کر سکتے ان کے لیے کوئی اور سسٹم بھی ہونا چاہیے جس میں ایک آپ نے مشورہ یہ دیا کہ ان کے گھر تک ڈور سٹیپ تک ڈائریز پہنچانی چاہیے تاکہ بچوں کو بتایا جا سکے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے اور کیسے کام کرنا ہے. اور اس سے جب اسکول سے کام آئے گا تو بچے ذرا اسے سیریس بھی لیتے ہیں، والدین بھی اسے سیریس لیتے ہیں اور پھر وہ کام کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. والدین کی حد تک جو ذمہ داریاں ہیں سلیری صاحب، وہ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا والدین کو نصیحت کرنا چاہیں گے یا انہیں مشورہ دینا چاہیں گے کہ والدین کو اس صورتحال میں ایسے کیا قدم اٹھانے چاہیے کہ بچوں کی تعلیم کے نقصان کو پورا بھی کیا جا سکے. اور کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ والدین کی جانب سے بھی عدم توجہی ہے اور بچوں کو کھیل کود یا ٹی وی موبائل کے استعمال پر لگا دیا جاتا ہے لیکن ٹیلی تعلیم یا آن لائن کلاسز کی طرف نہیں آتے، وہ کہیں اپنی بھی کنوینئنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کنوینئنس کو. اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل دوست، جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں بچے تو ایک مخصوص ٹائم کے لیے اسکولز میں آتے ہیں، باقی جو زیادہ ٹائم ہوتا ہے وہ والدین کے ساتھ ہی وہ گزارتے ہیں.
تو اسپیشلی یہ وبائی صورت میں جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں والدین کے لیے کوئی ایک پراپر کمپریہنسو اویئرنیس کمپین شروع کی جانی چاہیے. اس میں ذیلی حکومتیں یا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ مقامی غیر سرکاری اداروں کے ساتھ مل کے یا تنظیموں کے ساتھ مل کے کوئی ایسا جامع اور پائیدار منصوبہ تشکیل دے جس میں والدین کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ بچوں کی تعلیم بہت عام ہے، وہ کووڈ ہو یا جنگ ہو یا کوئی بھی ایسی وبائی صورت ہو یا ہنگامی صورت ہو، تو بچوں کی تعلیمی اہمیت کے بارے میں ان کو بتایا جائے. دوسرا ہے کہ کوئی ایسے غیر نصابی ایکٹیویٹیز یا ایسے پروگرام شروع کی جائیں جس میں بچوں کو انگیج کیا جائے، جیسے کوئی پروگرام ہو سکتا ہے جہاں ممکن ہو آن لائن فیسلٹی یا کوئی پینٹنگ کا یا کوئی ایسی کوئی صورت جس میں بچے تعلیم سے وابستہ رہیں. صحیح. آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل سجیشن. ارشد سلیری صاحب، آپ کی یہ تجویز بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ بچوں کو گھر پر بہت زیادہ فارغ وقت دستیاب ہوتا ہے، اور اگر نہ صرف یہ کہ انہیں کتابیں مہیا ہوں، انہیں کورس جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہو، سلیبس ہو، کام ان کو دیا جائے، انہیں کچھ اور آئیڈیاز یا ٹاسک بھی دے دیے جائیں تاکہ وہ ان ٹاسکس کو کریٹیوٹی کے ساتھ تخلیقی سطح پر جا کر، پریکٹیکلی جا کر اپنے گھروں میں سر انجام دیں. اس سے ایک تو وہ سیکھیں گے اور پلس وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے آپ کو کنسٹرکٹیولی بزی رکھیں گے، مصروف رکھیں گے. کتابوں کی تقسیم بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیپنگ ان ویو SNC یعنی سنگل نیشنل کریکولم، اگر ہم اس کی بات کریں، چونکہ اس کا فیز 1 اس سال امپلیمنٹ ہوگا پلے گروپ سے لے کر 5ویں جماعت تک، if I'm not wrong، تو اس کی جو کتابیں ہیں وہ ابھی پرنٹنگ پروسیس میں ہیں، اور جب تک وہ کتابیں پرنٹ نہیں ہو جاتی، مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہو جاتی، تو یہ کورس جو ہمارے سرکاری اسکولوں کے طلبہ اور طالبات ہیں ان تک نہیں پہنچ سکتے. اب یہ اسکول بھی بند ہو گئے، نئی کتابیں بھی ابھی تک پرنٹ ہو کر بچوں تک نہیں پہنچ پائیں. تو اس صورتحال میں یہ جو چھٹیاں ہیں، جو اسکول بند ہو رہے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے بہت زیادہ بچوں کا تعلیمی نقصان ہوگا، ان کا پڑھائی کا بہت زیادہ حرج ہوگا؟ اتنا عرصہ بچے کیا کریں گے پھر؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. ایکچولی اس سلسلے میں میرے ذہن میں جو ریکمنڈیشن ہے، جو آئیڈیا وہ یہ ہے کہ محکمہ تعلیم یا حکومت فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر کوئی اسمارٹ سلیبس متعارف کروائے. صحیح. اور اس کو یہ بھی کیا جا سکتا ہے جیسے اچھا فوٹو کاپی کر دیا جائے یا کوئی اور الٹرنیٹو جو سمجھتے ہیں حکومتی ادارے اس تک، اور ان کو بچوں تک پہنچایا جائے. صحیح. جو ان 15 ڈیز کے لیے جو اسمارٹ سلیبس ڈیزائن کیا جائے، اور حفاظتی تدابیر اور کو مد نظر رکھتے مقامی انتظامیہ غیر سرکاری اداروں کا تعاون بھی لے سکتی ہے. بچوں کو اس نصاب سلیبس سے آگاہ کرنے کے لیے کوئی الٹرنیٹو یا پائیدار حل تلاش کیا جا سکتا ہے. تو میرا یہی سجیشن ہے کہ جتنا بھی یہ کووڈ-19 کی وجہ سے جب بچے اسکول نہیں جا پا رہے تو ان کا کوئی اسمارٹ سلیبس متعارف کرایا جائے ہنگامی بنیادوں پر. وہ اگر 15 کو ہو رہا ہے تو 16 تک ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے. وہ چاہے ایک پیج کا ہو، جیسے بھی حکومتی ادارے سمجھتے ہیں کہ ان 15 دنوں میں کیا چیزیں بچے کر سکتے ہیں، اس کے حساب سے مینج کیا جائے. رائٹ. آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل سجیشن ارشد صاحب جو کہ آپ دے رہے ہیں. گورنمنٹ کا بھی ایک جو وہ کہتے ہیں نا کنٹینجنسی پلانز گورنمنٹ کے اینڈ پر ہونے چاہیے، اور سنگل نیشنل کریکولم. سامعین، جیسے کہ عمران خان کا ایک ویژن ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کا، کہ تمام جو پاکستانی طلبہ اور طالبات ہیں، چاہے وہ سرکاری اسکولوں میں پڑھیں، چاہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھیں، چاہے وہ انگلش میڈیم ہو، چاہے وہ اردو میڈیم ہو، ان کا ایک ہی نصاب ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی زبان کی رکاوٹ کی وجہ سے یا پھر اردو میڈیم انگلش میڈیم کے لیبل کی وجہ سے ایک دوسرے سے آگے یا ایک دوسرے سے پیچھے نہ نکلے، بلکہ سب بچے اپنی ذہانت کے حوالے سے یکساں ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، اور ان کو گرو کرنے کے لیے، ایکسل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے یکساں مواقع ملنے چاہیے. اسی سلسلے میں جو فیز 1 ہے اس سال 2021-2022 میں، اس میں پرائمری تک کی سطح پر نیا سلیبس متعارف کرانا تھا، لیکن وہ ابھی تک آف کورس انڈر پروسیس ہے اور کتابیں ابھی مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں. اب جب بچے اسکول نہیں جائیں گے، جب بچوں کے پاس نئے کلاس کے سلیبس موجود نہیں ہوں گے، تو بچوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹ، کوئی دوسرا ذریعہ تعلیم کو حاصل کرنے کا ہونا چاہیے. اس میں
क्या किया जा सकता है? गवर्नमेंट को इस बारे में बड़े सॉलिड एक अपने जो इंतजामात हैं वो करने की ज़रूरत है, और एमरजेंसी बुनियादों पर, हंगामी बुनियादों पर कुछ क्रिएटिव टॉपिक्स या कोई शॉर्ट टर्म ऐसा सिलेबस डिज़ाइन करके उसे प्रिंट करवा कर या फोटोकॉपीज की सूरत में बच्चों के घरों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि बच्चों का एक दिन भी ज़ाया ना हो। सलहरी साहब, हमारे जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी जो स्कूल है, वो तादाद में इतने ज़्यादा नहीं है कि वो तमाम तलबा और तालिबात का बोझ सह सके। प्राइवेट स्कूल हैं, वो बार बार के लॉकडाउन की वजह से मुआशी इस्तेहसाल का शिकार हैं, और उसकी वजह से बहुत सारे जो स्कूल है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 10,000 प्राइवेट स्कूल पिछले लॉकडाउन के फेज में बंद हो चुके हैं, और जैसे कि आपने बताया कि 1.25 लाख तकरीबन प्राइवेट स्कूल्स हैं। लेकिन अगर इसी तरह बार बार लॉकडाउन होते रहे, तो जब लॉकडाउन होते हैं तो पेरेंट्स का जो फी देने का रुझान है वो कम हो जाता है, तो ऑफ कोर्स स्कूल का सर्वाइवल भी क्वेश्चन में आ जाता है। इस सारी सूरत हाल में जो गवर्नमेंट का एक एडमिशन ड्राइव का इनिशिएटिव अभी स्टार्ट हुआ था, आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट की सतह पर एडमिशन ड्राइव यानी दाखिलों का एक प्रोग्राम इस वक्त जारी था, जिसके तहत बहुत भरपूर सतह पर यह कोशिश की जा रही थी कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में दाखिल किया जाए, और जो लोकल लेवल पर ऐसे तमाम तरीके बरोकार लाए जा रहे थे जिससे ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज को इनकरेज किया जाता और उन्हें अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करने के लिए मोटिवेट किया जाता। अब जब ये प्रोसेस अभी चल रहा था एडमिशन ड्राइव का, इसमें मजीद 15 दिन की छुट्टी आ गई है, तो जो एक प्रोसेस अभी तक एडमिशन ड्राइव का हुआ, जो मेहनत हुई, आपको नहीं लगता कि वो मेहनत भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी, और मजीद जो पेरेंट्स हैं इस टाइम में अपने बच्चों को या कटाइयों में मसरूफ कर देंगे या डोमेस्टिक लेबर में मसरूफ कर देंगे, कोई ना कोई ऐसे रोजाना की बुनियाद पर जिस काम में उनको उजरत मिलती है वहां अपने बच्चों को मसरूफ कर देंगे, तो उसके बाद जब दोबारा एडमिशन ड्राइव कंटिन्यू होगा तो मुश्किल नहीं हो जाएगा इन वालिदैन को दोबारा स्कूलों की तरफ लाना? मैंने जैसे पहले भी बात की कि देखिए इलाके के हिसाब से है, शहरों में तो शायद ये मसाइल ज्यादा ना हो, लेकिन देहाती इलाकों में ये बहुत मसाइल होंगे, और इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को निजी सेक्टर, जो निजी इदारे हैं स्कूलों के, उनको कोई सब्सिडी देनी चाहिए, और निजी तलीमी इदारों को अपने तर्जुमल पर भी गौर करना चाहिए, उनको भी रेगुलेट करना चाहिए अपने आप को। देखने में आया है कि जब कोविड-19 की ये फीसद का इशू था तो बहुत सारे इदारों ने उसको पूरी तरह कंप्लाई नहीं किया, तो ये दो तरफा वे है, दो तरफा ट्रैफिक है कि गवर्नमेंट जहां सब्सिडी दे प्राइवेट इदारों को, और प्राइवेट इदारे अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो जहां बच्चे, जिन पेरेंट्स के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनको कोई रिलीफ दें फीसद की सूरत में, या जो जो उनके एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर्स हैं जो उन पे डाले गए हैं। तो ये दोनों तरीके से दोनों यानी हुकूमत को भी और निजी तलीमी इदारों के एसोसिएशंस को भी ये सोचना चाहिए। सही। और हमारा जो मुआशरा है सलहरी साहब, जो बेटी को बोझ समझता है, उस हवाले से आप अपनी राय से हमें आगाह कीजिए कि तालीम बेटी का भी बुनियादी और आईनी हक है जैसे कि एक बेटे का। तो रियासत और मजहब दोनों भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो तालीम है वो हर बच्ची का बुनियादी हक है, लेकिन हमारा जो मुआशरा है वो बच्ची से ये हक छीन लेता है, उसको ये हक उस तरह नहीं देता जिस तरह बच्चे को मिलते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे बच्चे भी इस तालीम के बुनियादी हक से वसाइल की कमी की बिना पर महरूम रह जाते हैं। तो आप हमारे मुआशरे को ऑन द होल, जो बच्ची को बोझ समझते हैं और बच्ची को इस हक से महरूम रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि जी एक नेशन वाइड कैंपेन चलाने की जरूरत है, जिसमें सारे ज़राए अबलाग को, मीडिया के सारे चैनल्स को, सोशल मीडिया को एंगेज किया जाए, और इसमें मजहबी, सियासी और समाजी रहनुमाओं को एंगेज करके वालिदैन के लिए भरपूर आगाही मुहिम शुरू की जाए कि, और दूसरा है कि सिनफी जो मसावत है इसके बारे में लोगों को आगाह किया जाए कि बच्चे और बच्ची में कोई फर्क नहीं है, ये किसी की चॉइस भी नहीं है, और ये बेटा हो या बेटी, इसमें कोई फर्क नहीं है, और बेटियां बोझ नहीं है। वालिदैन को ये समझाने की जरूरत है। इसके लिए हमें जो भी दस्तयाब वसाइल हैं, हुकूमती ज़राए हैं, जैसे ये हेल्थ का नेटवर्क बहुत अच्छा नेटवर्क है, हेल्थ वर्कर्स का डोर टू डोर जाना, इस सिलसिले में उनको भी उनकी भी खिदमत ली जा सकती हैं, जो स्कूल की असातिज़ा हैं उनकी खिदमत भी ली जा सकती हैं।
गैर सरकारी तंजीमों को सपोर्ट दी जा सकती है कि वो लोगों तक पहुंचे, लोगों को बताएं कि बच्चे और बच्ची में सिर्फ की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं है और बेटियां बोझ नहीं हैं, बल्कि बेटियां तो अल्लाह की रहमत हैं। इसको हमारा मजहब भी बहुत इनकरेज करता है, इसी बेस पे जन्नत का असूल भी है। तो ये सारी चीजें सारे स्टेक होल्डर्स को मिला के कोई भरपूर किस्म की कैंपेन चलाने की जरूरत है। राइट बिल्कुल जी, बेटियां जो हैं वो बोझ नहीं हैं, बल्कि बेटियां जो हैं वो इस मुआशरे का सरमाया हैं, और अगर बेटियों को, ख़वातीन को शमूलियत का हम पूरा मौका दें मुल्क की तरक्की के तमाम मामलात में, तमाम उमूर में, तो फिर आप देखें कि हमारा मुल्क कितनी तेज़ी से तरक्की करता है। यही वजह है कि पिछले कई बरसों से हम तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में भी बड़े ही क्रिटिकल फेज में खुद को मौजूद देखते हैं, और उसकी शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि अभी तक हम ख़वातीन को तरक्की के धारे में और एक मेन स्ट्रीम लेवल पर उनको इन्वॉल्व नहीं करते बहुत सारे कामों में। और मैं बात उन ख़वातीन की नहीं कर रही जो कि शहरों में हैं या जो कि प्रिविलेज्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। यकीनन हर तरह की मिसाल हमारे माशरे में मौजूद है, बहुत सारी पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं। हमारी पाकिस्तानी बच्चियां जो हैं वो एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स भी उड़ा रही हैं, फ्लाई कर रही हैं। इसके साथ साथ जो है वो हर मैदान में सरगर्म अमल हैं, साइंटिस्ट भी हैं, टीचर्स भी हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स भी हैं, और हर शोबे में वो अपना लोहा मनवा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद हम इस हकीकत से भी नज़र नहीं चुरा सकते कि हमारी बेतहाशा आबादी जो है उसका जो एक बड़ा जो हिस्सा है वो देही इलाकों से वाबस्ता है, और देही इलाकों के जो हालात हैं वो ऑफ कोर्स लाइमलाइट में नहीं है, और हमें उनसे भी बाखबर रहना है। जो लोग राजनपुर की बस्तियों में जिंदा हैं, हमें उनसे भी बाखबर रहना है, जो सिंध और बलूचिस्तान के उन इलाकों में हैं जहाँ पर उन्होंने कभी शहर की शक्ल नहीं देखी होती, और तालीम और यूनिवर्सिटियां और ये सारे मामला तो बहुत दूर की बात है। वो बाजार तक नहीं जा सकती अपनी ज़रूरत की, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए, और घर की चार दीवारी से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। तो हमें पाकिस्तान की तमाम बच्चियों को इस कौमी धारे में लेकर आना है और उन्हें तालीम का बुनियादी हक जो है वो लाजमी देना है। अरशद सलहरी साहब, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू चल रही है, तो मैं एक और पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी और आपकी राय सिलसिले में हासिल करना चाहूँगी। पब्लिक प्राइवेट जो एक रिलेशनशिप है, अभी आपने बहुत अच्छे और क्रिएटिव सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को और मुंतज़मीन को, जिसमें एक सजेशन मेरे जहन में भी आई, और यकीनन आप भी इस बारे में अपनी राय दीजिएगा। जो सिलेबस की कमी है या किताबों की इस वक्त कमी है, या एमरजेंसी सिचुएशन में बच्चों को इंगेज रखने के लिए क्या होना चाहिए, इस सिलसिले में चूँकि हमारे प्राइवेट इदारे जो हैं वो किसी न किसी तरह इन हालात को मैनेज कर लेते हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो फौरी तौर पर सिलेबस भी बना लेंगे, और वो बच्चों तक डायरीज भी पहुंचा देंगे, पेरेंट्स तक अपनी जो मैसेजेस हैं वो ईमेल के जरिए, मैसेजेस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा देंगे। तो क्या प्राइवेट स्कूलों की जो ये सलाहियत है उससे हम इस्तेमाल करके उनका डिजाइन किया हुआ करिकुलम या सिलेबस आर्जी तौर पर पब्लिक स्कूलों तक नहीं पहुंचा सकते? जी पहुंचाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, बस इसके लिए विल की जरूरत है और सारे स्टेक होल्डर को एंगेज करने की जरूरत है। मैंने अपने इसी क्वेश्चन के जवाब में कहा था ना कि कोई ऐसा स्मार्ट सिलेबस, ऐसा शॉर्ट जो 15 डेज का सिलेबस है, अगर फौरी तौर पर, यह कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं है, हुकूमती इदारे दिनों में या मिनटों में बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा ख्याल है हुकूमत ने पिछले भी गाइडेंस भी दी है जो तलीमी अथॉरिटीज है उनको, तो वो कर भी रहे हैं कुछ। तो कुछ ऐसा अल्टरनेटिव अरेंज करना चाहिए कि बच्चों तक पहुंच जाए। मतलब अगर 15 को स्कूल बंद हो रहे हैं तो 16 तक 15 दिन का सिलेबस उनके पास पहुंच जाना चाहिए। सही। चाहे वो आप प्राइवेट स्कूल के चैनल को यूज करें, कोई इशू नहीं है। बच्चों को मकसद तो है कि बच्चों का वक्त जो है वो जाया ना हो और वो उनका जो तालीमी सिलसिला है वो बरकरार है। अच्छा, मैं एक बात करना चाह रहा था, वो उसमें रह गई थी जी। जो आखिरी अपने बच्चियों की तालीम, बच्चियों के बारे में क्वेश्चन किया था कि बेटी बोझ नहीं है, उसमें मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हुकूमती के कवानीन तो पहले से मौजूद है, अर्ली एज और जो चाइल्ड लेबर का कवानीन, इस पे जरा थोड़ा सा सख्ती से इन कवानीन का अमल दरामद करवाने की जरूरत है। राइट। अवेयरनेस फैक्टर के साथ साथ अगर कवानीन पे थोड़ी सख्ती भी हो तो ये इसके रिजल्ट देर पा होते हैं।
بالکल ठीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बात कही थी और आपने बहुत अच्छा किया इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि पाकिस्तान में खवातीन के और बच्चियों के तमाम तरह के हकूक, वो चाहे उनकी शादी से या तलाक और खुला के मामलात से हों, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, चाहे वो वायलेंस यानी तशद्दुद के हवाले से हों, चाहे वो तालीम का हक हो, हर तरह का कानून पाकिस्तान में मौजूद है, अप्रूव्ड है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन को सख्ती से अमल दरामद किया जाए, सख्ती से जो है वो इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाए। और समाजी सतह पर ये लाजमी है कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो मुआशरे के बड़े हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे दीनी उलमा हैं, इन सबको चाहिए, और हमारा मीडिया ऑफ कोर्स जो ज़राए इब्लाग के तमाम ज़रिए हैं, उनको चाहिए कि वो इस सतह पर कमिटेड हों और अपने अपने सेक्टर में रहते हुए इन चीज़ों को एड्रेस करें, इन्हें अवेयरनेस का एक जरिया बनाते हुए जो है वो अवाम तक इस आवाज़ को पहुंचाएं, ताकि जितनी जल्दी हो सके वो अपने हुकूक को जान लें। और वो अपने हुकूक को जान लेंगे तो यकीनन अपने हुकूक का तकाजा भी करेंगे। और फिर ये कैसे हो सकता है कि जब अवाम यकजा होकर आवाज़ उठाए और अपना हक मांगे और उससे उसका हक ना मिले। बिल्कुल ठीक है जी। अरशद सुलेही साहब, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही आपके साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से जो है वो वक्त निकाल कर एक बहुत ही अहम मौजू पर ख़वातीन और बच्चियों के तालीम के हकूक़, ख़ास तौर पर सेकेंडरी लेवल पर हमारी आपको मालूम है कि बच्चियां बहुत कम आगे बढ़ पाती हैं प्राइमरी के बाद, और वो मैट्रिक और FA के लेवल पर तालीम को जारी नहीं रखती। इस सिलसिले में मुश्किलात से बहुत ज़्यादा हमें सामना है। तो चलते चलते हम चाहेंगे कि ऑन द होल बच्चियों की जो सेकेंडरी एजुकेशन है, इसको कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अपनी राय दीजिएगा और हमारे सुनने वालों तक अपना पैगाम पहुंचाइएगा। बहुत शुक्रिया। यही है कि बच्चियों को भी हमें मतलब जैसे हमने पहली गुफ्तगू में कहा कि बच्चियों की तलीमी सूरत पर खुसूसी ख्याल करना होगा, बच्चों को इक्वली समझना होगा, और भरपूर मुहिम भी चलानी होगी, वालिदैन और सारे स्टेक होल्डर्स तक पहुंचना होगा। इसी सिलसिले में हम जो इसका लिटरेसी रेट है बच्चियों में इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट जी। कोविड-19 के हवाले से यही है कि हमें अपने इर्द गिर्द कम आमदनी और रोजाना उजरत पर काम करने वाले लोगों का खुसूसी ख्याल करना होगा, उन लोगों के लिए आसानियां फराहम करनी होंगी। और मेरा तो यही पैगाम है कि जहां भी रहें आप अपने हिस्से का काम करते रहें, खुश रहें। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात अरशद सुलेही साहब, आपने बहुत ही अच्छे नोट पर अपनी गुफ्तगू को जो है वो ख़त्म किया कि जहाँ पर भी हम लोग मौजूद हों, इनफरादी सतह पर अपना अपना किरदार अदा करते रहें और अपनी निगाह रखें इर्द गिर्द के कहाँ हैं वो लोग जिनको हमारी ज़रूरत है, और जिन सलाहियतों से और वसाइल से अल्लाह ने हमें जो है वो मुतहम्मिल किया है, हम वो सलाहियतें और वसाइल दूसरों में बांटें और मिलजुल कर अपनी कौम को जो है वो इस मुश्किल सूरत हाल में सपोर्ट करें। अरशद सुलेही साहब, एक मरतबा फिर FM 101 लाहौर की जानिब से और आवाज़ फाउंडेशन की जानिब से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। वेल डियर लिसनर्स, ये थे अरशद सुलेही साहब। ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, समाजी कारकुन है, और बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन से उन्होंने हमें जो है वो मुस्तफ़ीद किया। मैं समझती हूँ कि हमारे ये तमाम समाजी कारकुन काबिल तहसीन हैं जो इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद एक जज्बे के साथ, एक उम्मीद के साथ, और एक वो जिसे कहते हैं ना कि दिए से दिया जलाने वाला एक मिशन रखते हुए वो काम कर रहे हैं। कभी मायूस नहीं होते, कभी हारते नहीं हैं, अपने जज्बों को कभी मरने नहीं देते। यही जज्बा तमाम पाकिस्तानी कौम के अंदर अगर यकजा तरीके से पैदा हो जाए तो फिर हमें दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई मुश्किल, कोई चैलेंज, कोई बीमारी, कोई वबा जो है वो हरा नहीं सकती। और तालीम ही वो मिशन है जिसको अगर हमने हासिल किया तो इसमें पाकिस्तान की बका है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी ये फरमान था कि तालीम ही में हर कौम की बका छुपी हुई है। तो यकीनन जो 1947 से कबल विजन था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, आज भी वो मिशन जो है वो हम हासिल नहीं कर सके हैं। अभी भी हम उस मिशन को हासिल करने के लिए काफ़ी मंजिल से दूर हैं। तो क्यों हैं दूर, इस बारे में आवाज़ फाउंडेशन की आवाज़ जो है वो हम आप तक पहुंचाते हैं और आपको बताते हैं कि समाजी सतह पर क्या चैलेंजेस हैं, गवर्नेंस की सतह पर क्या मुश्किलात हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि कामयाब नहीं हो रही, और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें कि हमें आजमाना चाहिए सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए।
بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں جو مشکلات ہیں ان کے حوالے سے تو ہم نے کافی بات کی. تھوڑی سی بات پروگرام کو اپنے اینڈ کی طرف لے جاتے ہوئے میں کووڈ-19 کی بھی کروں گی. کووڈ-19 جس سے بچنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف SOPs کو فالو کرنا تھا, اور یقیناً پاکستان آن دا ٹاپ آف دا لسٹ رہا ان ممالک کی فہرست میں جنہوں نے کووڈ-19 کے فرسٹ اور سیکنڈ ویو کو کافی بہتر طور پر ڈیل کیا اور اپنے قوم کو میکسیمم جو نقصان دنیا کی دیگر قوموں نے اٹھایا, جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اور UK اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور کئی ممالک, جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئیں, جس میں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا بھی شامل ہے. تو پاکستان میں ان ممالک کے نسبت ہم نے کم نقصان اٹھایا, لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دن بدن قدم بقدم پاکستان میں کرونا وائرس کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس وقت ہم نے اپنی سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور نہیں کیا. اس وقت پارٹیز بھی چل رہی ہیں, شادی بیاہ کی تقریبات میں ڈھیر ہنگامے بھی ہو رہے ہیں, بہت ساری کالجز یونیورسٹیز میں اسپورٹس ویک بھی ہو رہے ہیں اور فن فیئرز کا انعقاد بھی کیا جا رہا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ انفرادی سطح پر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم خود کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ, اپنی فیملی میں موجود بڑوں کے ساتھ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ مخلص ہیں؟ کیا سینیٹائزرز اور ہینڈ واشنگ کا اہتمام بار بار نہ کر کے اور ماسکس کا استعمال نہ کر کے ہم اپنی فیملیز کے ساتھ کمٹمنٹ شو کر رہے ہیں؟ اور یہ تو ہو گئی بات فیملی ٹو فیملی, پرسن ٹو پرسن. اب اگر ہم بات کریں آرگنائزیشنل لیول پر, تو وہ اسکول, وہ کالجز, وہ یونیورسٹیز, وہ آفیسز, وہ دفتر جہاں پر کیجول ایٹیٹیوڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کووڈ-19 SOPs کو لے کر, ان سے بھی ہمارا یہ سوال ہے, کیا آپ پاکستان کو ترقی کے راہ پر گامزن ہوتے نہیں دیکھ سکتے؟ کیا آپ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے کہ پاکستان اس وبا میں بہترین طور پر خود کو پروٹیکٹ کر لے, اور اس وبا کی وجہ سے, اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے وہ بہت سارے غریب لوگ جو غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں, جو 2 وقت کی اپنی فیملی کی روٹی پوری نہیں کر پا رہے ہیں, کیا ان کو جینے کا حق نہیں؟ کیا ان کا تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں؟ کیا وہ اس قابل بھی ہیں اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر خدا نخواستہ وہ کووڈ-19 کا شکار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی فیملی کو یا بیمار کو اچھی غذا پرووائڈ کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. بہترین صحت اور بہترین صحت کی جو تمام تر جو لوازمات ہوتے ہیں, جس میں اچھی خوراک, اچھی ادویات یا پھر اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا, یہ صرف پریویلیجڈ کمیونٹیز تو حاصل کر سکتی ہیں فیسلٹی, لیکن وہ لوگ جو راجن پور ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں, وہ لوگ جو خانے وال ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں, وہ لوگ جو سرگودا کے ارد گرد دیہات میں آباد ہیں, وہ لوگ جو سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں بستے ہیں, وہ اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ وہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں اپنی فیملی ممبرز کو داخل کروا سکیں. وہ اپنی آنکھوں کے آگے لوگوں کو جب مرتا دیکھیں گے یا تڑپتا دیکھیں گے تو ان پہ کیا بیتے گی یہ وہی جانتے ہیں. تو اپنے پروگرام کے اینڈ میں آپ سب سننے والوں سے یہی درخواست کروں گی کہ نہ صرف یہ کہ اپنا بلکہ دوسروں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے اور SOPs کو فالو کیجئے, ماسک کا استعمال لازمی کیجئے. جب بھی آپ لوگوں سے ملیں, گھر سے باہر قدم نکالیں تو آپ نے ماسک ضرور پہنا ہو اور آپ کے پاس سینیٹائزر موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ بار بار اس کا استعمال کر سکیں. اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے بچوں کو بھی یہ تربیت دیجیے, اپنے بڑوں کو بھی ایجوکیٹ کیجیے کہ وہ ہاتھ دھوئیں بار بار صابن سے. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ سب خوش رہیں, آباد رہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس مشکل صورتحال میں کووڈ-19 اور دیگر بیماریوں سے محفوظ رکھے. جناب, آواز فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہ پروگرام ہم نے FM 101 کے لاہور اسٹوڈیو سے پیش کیا. اس کے ساتھ ہی سونیا خان کو اجازت دیجیے, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور انشاءاللہ ایک اور پروگرام لے کر دوبارہ پیش خدمت ہوں گے اور کچھ مزید مہمانوں کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کو آگاہ کریں گے پاکستان میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے تازہ